پھر آج کل کا حال کیا ہے کہ ایک ساس دوسرے گھر پر جاتی ہے کہ فلاں کی بہو آئی ہے. ایک زمانہ تھا کہ ساس جا کر ایک دوسرے کے گھر یہ سوال کرتی تھی کہ جائے نماز ہے کہ نہیں, قرآن ہے کہ نہیں, تسبیح ہے کہ نہیں. لیکن آج کی ہماری ماں بہنیں کیا دیکھتی ہے؟ واشنگ مشین کیسا ہے, فریج کیسا ہے, ان کی مساری کیسی ہے. لعنت ہے ایسے لوگوں پر, ایسی ماں پر. اے بھکاریوں, تم یاد رکھو ان کے ایک دن کے سامان دینے سے, ایک دن کے پیسے دینے سے کیا تمہاری زندگی گزر جائے گی؟ جس اولاد کو تم نے 25 سال کا نوجوان بنا دیا, ان کی ہر خواہشات کو پوری کی, تو کیا ان کے اوڑھنے کا انتظام نہیں کر سکتے, ان کے سونے کا انتظام نہیں کر سکتے, کیا شادی کے اخراجات کا انتظام نہیں کر سکتے؟ اگر آپ کے اندر طاقت نہیں تھی تو یاد رکھیے, یہ بھی سنتے چلیے, نکاح اس وقت کرنا چاہیے جب انسان کو نکاح کرنے کی طاقت ہو جائے, ورنہ نکاح کرنا حرام بھی ہے, نکاح کرنا ناجائز بھی ہے. وہ اس وقت کہ جب ہمارے اندر ایک طاقت نہیں ہے کہ خاتون کو لا کر ہم ان کو اچھی زندگی دے سکیں گے, ہم ان کی خواہشات کو پوری کر سکیں گے. لیکن نکاح کے وقت کیا الفاظ استعمال ہوتے ہیں؟ نان و نفقہ و سننا. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. کیوں؟ وہ جس سے شادی کر رہے ہیں وہ ان سے ایک ایک چیز بارات لے کے جا رہے ہیں, تو ان کے پیسے سے سو رہے ہیں, تو ان کے باپ کے پیسوں پر, حتیٰ کہ وہ جو کام ابھی کر رہے ہیں ان کے پیسوں پر کر رہے ہیں. میرے بھائیوں یاد رکھو, اگر آپ کے جہیز کے تیار کرنے میں اس باپ کے اگر ایک آنسو بھی نکل گئے ہوں گے تو اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا, اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا. اور یاد رکھیے, آپ نے دیکھا ہوگا ایک باپ کی بیٹی کی شادی ہے, وہ باپ جس دن بارات آتی ہے تو یاد رکھیے وہ باپ ایک کونے میں ہوتا ہے, ان کے چہرے سے خوشیاں ختم ہوتی ہے. وہ اس بات میں ڈرا رہتا ہے کہ ہائے آنے والے مہمان ناراض نہ ہو جائے, آنے والے مہمان کیا بول کر جائیں گے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اپنی چھوٹی سی عمر میں کہ آج اگر برا لگے تو مجھے معاف کیجیے گا, کتنا اچھا بنا دیا جائے. شاید ہی کوئی لوگ مل جاتے ہیں جو تعریف کرے, ورنہ بیٹی کے باپ نے اپنی زندگی لگا دی, اپنے داؤ پیش لگا دیے, اپنے آپ کو گر بھی رکھ دیا آپ جیسے کو کھلانے کے لیے, ہم جیسے کو کھلانے کے لیے. لیکن اس میں بھی ہم عیب نکال کر آ جاتے ہیں. میرے بھائیوں,